اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 55 سے شروع کریں گے۔ کل ہمارا سبق 54 آیات پر ختم ہو گیا تھا۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، قاف کو پر پڑھیں گے اور لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ قل تم۔ اب ہم انہیں اکٹھا پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، یا موسیٰ، ان تینوں کو ہم ایک ہی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا کو جتنا کھینچنا ہے اتنا میم کو بھی اور اتنا پھر سین کو۔ یا موسیٰ لن نؤمن لک، ہجے کس طرح کریں گے؟ لام نون زبر لن، غنے کے ساتھ نون مشدد ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی نون مشدد ہوگا وہاں پر غنہ ہوگا۔ اس نون کو چھوڑ دیں گے، اس لام کو اس نون کے ساتھ ملائیں گے۔ ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے، جب بھی حمزہ ساکن ہوگی تو وہاں پر ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ لن نؤمن لک، لن نؤمن لک۔ غننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آواز کو چھپا کر پڑھنا، کہاں؟ ناک میں گنگنا کر آواز کو پڑھنا۔ حتی، ہا کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے اور ہا کو تا سے ملائیں گے۔ یہ یا جو نیچے آ رہا ہے نا، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، تا کو اوپر کی طرف کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ حتی، حتی نر اللہ، نر اللہ، را کو پر پڑھیں گے اور یا کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس الف کو بھی نہیں پڑھیں گے، اس لام کو بھی نہیں پڑھیں گے۔ را کو ہم پر پڑھیں گے اور لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے اور لفظ اللہ کے لام کو بھی پر پڑھیں گے۔ نر اللہ، نر اللہ، جہرتاً، جہرتاً۔ اس کے بعد ہم اسی آیات کی تلاوت بھی کریں گے۔ جسٹ پہلے آپ ایک ایک حرف کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے، اس کے بعد ہم اس کی تلاوت کریں گے۔ جہرتاً، جیم کو ہا سے ملائیں گے، ہا کو حلق کے نیچے والے حصے سے ادا کریں گے۔ جہ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، اگر را کے اوپر زبر ہو یا پیش تو را کو پر پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہوگی تو را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ جہرتاً، اس کو ہم نے تا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا۔ دو زبر آ گئی ہیں تو یہ دو زبر تا کے اوپر ہیں اور تا ہی پڑھا جائے گا، اس کو ہم گول تا پڑھتے ہیں، اور وقف کی صورت میں ہم ہا کو پڑھیں گے۔ جہرتاً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاد کو پر پڑھیں گے اور الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے۔ میم کو ہم صاد کے ساتھ ملائیں گے، صاد کے اوپر تشدید ہے، سختی بھی کریں گے۔ تشدید والا حرف کیا کرتا ہے؟ اپنے سے پہلے متحرک حرف کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، کس طرح؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اب اسی آیات کی مکمل تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب ہم یہاں پر سٹاپ کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ٹھیک ہے، اور سٹاپ کر کے ہم پھر یہاں سے شروع ہوں گے۔ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ ثُمَّ
سا کو میم سے ملائیں گے، ثم ہم نے اسے نہیں پڑھنا، اسے پڑھنا ثم، گنہ کر کے پڑھنا ہے، آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ بعثناکم، کاف کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے، میم مشدد اور نون مشدد۔ قرآن پاک میں جہاں بھی آ جائے گے تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ گنہ کر کے پڑھیں گے۔ ثم بعثناکم، بعثناکم، آگے نون ساکن کے بعد با ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ اقلاب کریں گے، نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدل کر پڑھیں گے۔ من بعدی، مم، اس کو بھی گننے کے ساتھ پڑھیں گے۔ بعثناکم من بعدی موتکم، موتکم، لعلکم، لعلکم تشکرون، را کو پر پڑھیں گے۔ اور جب بھی حروف مدہ ہو، جب آیات ہماری مکمل ہو رہی ہو اور اس سے پہلے حروف مدہ ہو اور لاسٹ حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہو تو حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کس طرح؟ لعلکم تشکرون، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ اگر آپ قرآن پاک کو آسان تجوید کے ساتھ گھر بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔